الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل ہونے والا پی ٹی آئی کا جلسہ روایات سے ہٹ کر تھا۔ اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ حکومت کی خراب کارکردگی پر اپوزیشن حکومت پر دباؤ بڑھانے اور ملکی و عوامی مفادات کے کام کروانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لاتی ہے، جلسے جلوس کرواتی ہے۔ بہت کم مواقعوں پر وقت کے وزیر اعظم کو سیاسی جلسہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو وزیر اعظم اکثر قومی نشریاتی اداروں پر تقریر کر کے اپنی حکومتی کارکردگی عوام تک پہنچاتے ہیں یا عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل ہونے والا جلسہ اپوزیشن کی توقعات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اپوزیشن کو امید تھی کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی خراب ہی نہیں مایوس کن ہے۔ حکومت نے الیکشن کے دوران کیے گئے وعدوں کے برعکس ایسے کام کیے ہیں جن سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلاً اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی کہ حکومت کی جانب سے بے روزگاری ختم کرنے کا اعلان ہوا تھا، لوگوں کو گھر بنا کر دینے کا اعلان ہوا تھا، جبکہ موجودہ دور حکومت میں ایک طرف بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا تو دوسری طرف مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ عام آدمی اپنی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتی جلسے میں شرکت سے گریز کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا کہ عمران خان ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام اب بھی عمران خان سے بہتری کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے طویل تقریر کی اور اپنی ذاتی روایات سے ہٹ کر لکھی گئی تقریر کو حرف بہ حرف اور بڑے غور سے پڑھا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنے استاد کے ڈر سے اردو کی مضمون کی کلاس میں لکھی گئی تحریر کو دیکھ کر حرف بہ حرف پڑھ رہا ہو۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس پورے جلسے کا مقصد کم و بیش 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں یہ 5 یا 7 منٹ کی تحریر تھی جو وزیر اعظم نے عوام کو پڑھ کر سنانے کے دوران اپنے ویسٹ کوٹ کی اندرونی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر لہراتے ہوئے کہا کہ آپ کو آج بلانے کا مقصد اس خط کے متعلق بتانا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب عمران خان نے اس خط کو عوام کو پڑھ کر سنانا تو درکار، اس کو کھول کر دکھانا تک گوارا نہ کیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانے یا عمران خان صاحب جان سکتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی دھمکی آمیز خط تھا یا عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کا سیاسی حربہ۔ بہرحال جناب وزیر اعظم کی تقریر کے فوراً بعد تمام پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز کے ٹاک شوز میں پی ٹی آئی کا جلسہ اور وزیر اعظم کی تقریر پر تبصرے کیے جانے لگے۔ اپوزیشن کی طرف جھکاؤ رکھنے والوں کے مطابق یہ کوئی خط نہ تھا، بس عمران خان نے اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے اور پناہ ڈھونڈنے کے لیے کاغذ کے ٹکڑے کا سہارا لیا، جو موجودہ سیاسی حالات میں حکومت کی ناقص کارکردگی کے باعث عمران خان کی ناؤ کو ڈوبنے سے قطعاً نہیں بچا سکتا۔ جبکہ حکومتی خیرخواہوں کے مطابق موجودہ حکومت کو سی پیک سے دستبرداری اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور امریکن کیمپ میں جانے اور خود کو من و ان امریکہ کے حوالہ کرنے کے لیے دھمکی دی گئی ہے۔ موجودہ حکومت اگر امریکن مفادات کے خلاف جائے گی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ایک طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ خط قومی سلامتی کا معاملہ ہے، لہٰذا اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا، البتہ کسی نے اس خط کو دیکھنا ہو تو وہ میرے پاس آئے، اسے دکھا دوں گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرداً خط دیکھنے کی دعوت دینے کی بجائے کیا ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب پارلیمان کے مخصوص لوگوں کو، میڈیا کے مخصوص نمائندگان کو، پاک آرمی کے چند اہم افسران کو بلا کر اس خط کے بابت گفتگو کرتے اور کوئی لائحہ عمل اختیار کرتے۔ اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر یہ خط سچا ہے تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اسے پارلیمان میں لائیں، ہمیں دکھائیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جناب وزیر اعظم کی طرف سے دکھایا جانے والا کاغذ کا ٹکڑا کوئی دھمکی آمیز خط تھا یا محض
سیاسی حربہ۔ اس وقت جبکہ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروائی جا چکی ہے، اور آخری اطلاعات کے مطابق عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ جناب وزیر اعظم کے پاس جمع بھی کروا دیا ہے۔ تو دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے چودھری پرویز الہی نے بھی ملاقات کی ہے۔ غالب گمان ہے کہ عثمان بزدار سے وزارت اعلیٰ لے کر پرویز الہی یا کاف لیگ کو دی جائے گی، اور کاف لیگ سے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی حمایت حاصل کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دھمکی آمیز خط کا کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام۔ بہرحال میری ذاتی ناقص رائے اور سیاسی تجزیے کے مطابق چودھری برادران سیاست جیت گئے۔ کم و بیش 3.5 سال بعد پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ قبل از وقت الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت جہاں اہم ترین سیاسی عہدوں کا انتخاب کرے گی، وہیں بالخصوص عسکری عہدیدار کا تعین بھی کرے گی۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔